بڑے خوبصورت انداز میں محمد سمیع اللہ خطاب فرما رہے تھے۔ میں اگلے خطیب کو دعوت دوں گا جن کا تعلق جامعہ خدیجۃ الکبریٰ چک کلویا سے ہے، محمد ایان مقصود، وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ یہ قبلہ اول پہ عجب وقت آن پڑا ہے، تکبیر کے نغمے نہ مؤذن کی صدا ہے، اردن ہے کہ ہے مشہد اکبر کا نمونہ، پانی کی طرح خون مسلمان کا بہا ہے، فرعون کی اولاد سے امید یہی تھی، نہ سر کی قیادت سے نہ شکوہ نہ گلہ ہے، بے عیب ہے اللہ کا قانون و مکافات، جو کچھ بھی ہوا اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، جناب صدر، ججز صاحبان، آج کا میرا موضوع سخن خون کے آنسو روتا ہوا عنوان، قبلہ اول کی پکار، مسلمانوں کا کردار۔ سامعین مکرم، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، جس میں آقا نامدار، نبی تاجدار، سرور کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے امام بنے، اس مقام کو اتنی عزت اور رفعت ملی کہ اس مقام کو ہی قبلہ اول کہا گیا۔ سامعین مکرم، قبلہ اول بے حس مسلمانوں کو چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ آج القدس پھر لہو لہو ہے، قبلہ اول کو معدم کرنے کی کوشش پھر شروع ہو چکی ہے۔ یہودی جو صدیوں سے در بدر تھے، آج وہ قبلہ اول کے اصل مالکان کو بے گھر کرنے کے پیچھے ہیں۔ آج قبلہ اول امت مسلمہ کو پکار رہا ہے، آج القدس امت مسلمہ کی راہ تک رہا ہے۔ قبلہ اول کے مسئلے کا تعلق صرف فلسطینیوں اور عرب قوم سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق عالم اسلام سے ہے۔ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہتا ہو، اگر اس کے پاس قدرتی وسائل موجود ہیں تو اسے قبلہ اول کی آزادی کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن کوئی بھی اس قابل نہیں کہ قبلہ اول کو یہودیوں کے ناپاک وجود سے آزاد کروائے، جو ننھی سی جانیں صدیوں سے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے لڑ رہی ہے۔ خدا را ان کے لیے ہوش کے ناخن لے، مظلوم مسلم کے بازو بنے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، دوسرا حرم فلسطینیوں کا دارالخلافہ ہے۔ بیت المقدس ابدی شہر تمام لوگوں کے نقطۂ نظر سے بے حد مقدس محترم مقام ہے، اور ایک سرسبز و شاداب ٹیلے پر آباد اس بیت المقدس میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال تک تمام امت مسلمہ کا قبلہ رہا ہے۔ جناب صدر، جج صاحبان، صدیوں کی تاریخ میں قتل و غارت اور خون ریزی کی کئی واقعات کی شاہد ہے۔ اسرائیل کے نام سے وجود میں آنے والی حکومت نے جنم لیتے ہی اس مقدس سرزمین میں پیدا ہو گیا۔ اسرائیل کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی مجرم اسلامی کے دلوں میں ایسے نفاق کے بیج بو دے جو سرطان بیماری کی طرف اسلامی ممالک کے تمام شعبوں میں سرایت کر جائے، اور دنیا اسلامی کو اپنی مسلسل سازشوں اور قریب کاریوں سے دو چار کر کے اس القدس کے مقدس شہر کو ان بین الاقوامی چارجیت پسندوں کا اڈا بنا دے۔ 1947 میں اسرائیلیوں نے استعماری طاقتوں سے مکرانہ سازشوں پر عمل درآمد کرنے لگے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں اور آبائی جگہوں پر قتل عام کرنے لگے۔ اے خدا، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، اے خدا، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے پھر سے ایک بار ابابیل کو کنکر دے دے، ظلم کے آہنی پنجے کو کچلنے کے لیے اب تو فلسطین کو بازوئے حیدر دے دے، اب تو فلسطین کو بازوئے حیدر دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔